اسی عنوان اور حوالہ دے نال میں جد امجد مصطفیٰ جد الانبیاء حضرت جناب ابراہیم المعروف حضرت خلیل اللہ علیہ السلام آپ کا ذکر خیر ابتدا کرنا چاہنا، دعا کرو اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام دی عظمت مقام اور رفت کہ او نبیاں دی جاتے جد الانبیاء آپ کو آکھیا گیا۔ روایات چ اختلاف ہے، ایک روایت میں کہ تقریباً 40,000 نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی نسل جو اللہ نے مبعوث فرمائے نے، انہاں 40,000 وچوں ایک میرا تے تیرا نبی ہے۔ میں ذکر ابراہیم علیہ السلام کا کرا جناب سنن یا جناب جو کو کرے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرنا یہ اللہ پاک کا حکم ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا واذکر فی الکتاب ابراہیم، میری کتاب کے اندر ابراہیم کو یاد کرو۔ اللہ پاک نے بطور خاص جناب ابراہیم علیہ السلام کا نام اسم گرامی مینشن فرما کے فرمایا کہ ابراہیم سرکار کے ذکر نو عام کرو، آپ کو یاد کرو۔ واذکر فی الکتاب، کتاب میں سے ذکر کرو ابراہیم کا۔ انہو کان صدیقا نبیّا، او ابراہیم ایسی شان دا مالک ہے کہ وہ سچا بھی ہے تے رب دا نبی بھی ہے۔ گئے گزرے دور دے اندر، پرفتن دور دے اندر لوگ کسے اللہ والے دی یاد منان کو بھی شرک کردانتے ہیں، لیکن اے شرک تے بدعت نہیں، بلکہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں خلاق عالم نے اپنی ناریب کتاب مبین اندر، کتاب اندر، قرآن پاک دے اندر بے شمار مقامات تے، مختلف مقامات تے اللہ پاک نے نبیاں دے ذکر نو بیان کیتا ہے۔ سیٹ کر دیر آئے لیکن غلط آیا، درست نہیں۔ تسی ایک باری محمد رہا سبحان اللہ۔ میں گزارش کر رہے ہیں اللہ پاک دے قرآن پاک دے اندر رب دے اس لارائب کتاب اندر اللہ نے حکم نال، اللہ نے بے شمار مقامات دی فرمایا۔ کسی جگہ تے اللہ ارشاد فرمایا کہ ادریس نو یاد کرو، کسی جگہ تے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا زکریا نو یاد کرو، موسیٰ نو یاد کرو۔ اس مقام تے رب نے ارشاد فرمایا واذکر فی الکتاب ابراہیم، میرے ابراہیم نو یاد کرو۔ تو کسی دی یاد کرنا، کسی دی یاد منانا ایک شرک بدعت نہیں، بلکہ اللہ پاک دے قرآن تو ثابت ہے۔ انہیں تھے میں جملہ بول رہا ہوں، اسا پوری توجہ میں نے رکھنی۔ ابراہیم علیہ السلام دی یاد ہوئے، اسماعیل دی یاد ہوئے، زکریا دی یاد ہوئے، جناب ادریس علیہ السلام دی یاد ہوئے، جناب عیسیٰ علیہ السلام دی یاد ہوئے، الغرض سارے نبیان دی یاد ہوئے۔ انہاں نبیان تے رسولان تے پیغمبران کو یاد کرنا قرآن دی نص دے مطابق ہے۔
سارے نبی ایک پاسے حسین دا کلا نالا ایک پاسے انہاں نبیوں دی یاد کرنا قرآن تو ثابت ہے یاد دا حکم ہے تے پھر نبیوں دے نبی دی یاد کرنا ناجائز نہیں یہ دیو سرکار نے جنہاں دے صدقے رب نے نبیوں کو نبوت عطا فرمایا رسول اللہ کو رسالت عطا فرمایا پیغمبراں کو تاج پیغمبری عطا فرمایا یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستوتا صفات ہے کہ صرف نبیوں کو اشارہ نہیں ملی اللہ پاک نے پوری کائنات کو اس واسطے باز وجود چاہتا فرمایا سونیا سا تیرو بنانا سی کہ اسا کائنات کو بنا چھڑیا تیری وجہ نال کائنات نہیں ہے جس کی وجہ نال رب نے کائنات بنائی ہوئے اندازہ لالو پھر اس نبی دی یاد کرنا کتنا ہوا ہے کتنا کو ضروری ہے الغرض پتہ چلیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی یاد کرنا یہ رب دا حکم ہے نبیوں دی سنت ہے سبحان اللہ بولو نا رب دا حکم نبیوں دی سنت رب دا قرآن ہے اور وہ ابراہیم علیہ السلام کتنی شان کے مالک کہ ایک تسی تاریخ پڑھ لو جدہ بھی بندے دا بڑا نصیب ہو گئے اس دے اچھے نصیب دے مطابق اس بندے دے دشمن ہو گئے اس بندے دی مخالفت ہو رہی ہے اکثر لوگ آنے نے کس کدی کسی نہ کو مخالف نہ ہو گئے لیکن بزرگ آنے نے جس بندے دا مخالف نہیں دشمن نہیں جو منافق ہے بندے تو بندہ پڑھنا اس میں ضروری ہے کہ وہ دا مخالف بھی ہو گئے آدم علیہ السلام ابو البشر نصیب الجا ایڈا اونچی شان دا مالک ساری انسانیت دا باپ جتنا بلند مقام ہے بلند مرتبہ ہے بلند شان ہے جتنا بلند نصیب ہے لیکن دشمن میں شیطان ہے جتنا اونچا ہوتا ہے اتنا اونچا کے مقابلے دشمن ہے اسی طرح نظر دوڑاندے جو کسی نبی کے مقابلے فرعون ہے کسی نبی کے مقابلے حمان ہے کسی نبی کے مقابلے ابو جہل ہے میرے سرکار کے مقابلے ابو جہل ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے کہ انہاں دا جتنا اونچا شان ہے انہاں دے مقابلے نمرود ہے اور نمرود کے متعلق تاریخ گواہ ہے سیرت گواہ ہے احادیث کی کتب گواہ ہے کہ نمرود اتنا بڑا بادشاہ سی کہ رب دا عطا کرتا بہت کچھ اس بندے کو لیکن سنبھال نہ سکیا خدائی دعویٰ کر لیا اپنے آپ کو سجدے شروع کر دیتے لیکن جدو بندہ سیدھی راہ کو پھٹک دے او رب اس بندے دی لگام کو تھوڑا جا کھچ دے جدو نمرود سارا کچھ بھول گیا انہیں آخیا میرے تو بڑا بادشاہ کوئی نہیں میرے تو بڑا اکبر کوئی نہیں معاذ اللہ اپنے آپ کو خدائی دعویٰ چا کیتا لوگاں کو سجدے کروانے شروع کر دیتے لیکن رب نے اس نمرود کی اکڑ کو ختم کرنا واسطے اس دنیا تے اپنا بندہ خاص ابراہیم کو پیدا فرما چھڑیا یہ بہت لمبی یہ طوالت میں نہیں جانا چاہتا میں خلاصہ عرض کرنا چاہنا ایک دن نمرود اپنے دربار بڑا پریشان بیٹھا ہے اور بادشاہ پرانے وقتاں دے وہ نال اپنے چمچے چیلے رکھتے سن گاہن نجومی جڑے کو سال سنگلانے سن نجومی آکھیا بادشاہ واجب بڑا پریشان خیر ہوئے انہیں آکھیا پریشانی دی گل ہے انہیں کیا ہویا بھی انہیں کیا راتی سنتا ایک ستارہ یا ایک چاندی جدا طلوع ہویا ہے وہ دی روشنی سارے چاندتے سورج تے ستاریاں دیا روشنیاں تے غالب آ گئی پوری کائنات کی روشنی اس کے سامنے مان پڑ گئی کہنا صاحب لانا شروع کر دیتا نجومیہ صاحب لایا انہاں کیا بادشاہ جان دی امان مانگیے دی قرض دائیے انہیں آکھا بولو سارے ایک زبان ہو گیا کہ تیری سلطنت کو خطرہ ہے تیری سلطنت کے اندر اللہ کی طرف ایک بچہ ایجدہ پیدا ہونا ہے کہ جنہیں آگے دنیا تے تیرے سلطنت تے مخچے اڑانے رہے تیس نیس کرنے رہے انہاں کہتے کی کتا جائے مشاورت تو بعد انہاں پابندی لائی انہیں کہا خبردار کوئی شوہر اپنی عورت قریب نہ جائے
اور جتنی بھی حامل عورتوں نے انہوں نے حمل کرائے جان جیڑے گھر بچے پیدا ہوئے انہوں بچیاں کو قتل کیتا جائے لکھاں دی تعداد اس نمرود نے بچے قتل کروائے اس واسطے کہ میری سلطنت بچ جائے لیکن مقابلہ وہ دا پیا کرتا ہے جڑا پوری کائنات دا رب ہے